اس لوک میں بھی اور پرلوک میں بھی دونوں میں شانتی ہو۔ میں شروع سے ایک پرمیشور کے نام سے جو بہت رحم فرمانے والا، بہت کروڑا اور دیا کا پاتر، ہمیشہ رحم کرنے والا ہے، اور جس نے دنیا میں انسانوں کو پیدا کیا، ہم اپنی اچھا اور اپنی مرضی سے یہاں پر نہیں ہیں، اور جس نے یہاں پیدا کرنے کے بعد ہمیں وہ راستہ بھی دکھایا، وہ مارگدرشن کرنے کی ویوستھا بھی کی، انتظام بھی کیا، جو اس کی اچھا اور اس کی مرضی کے انوسار اس کے مطابق تھا، اور جسے ہم دھرم کہتے ہیں یا دین کہتے ہیں۔ اس وشے پر یا اس موضوع پر اب سے 1 مہینے پہلے میں یہاں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا تھا۔ بہت سے لوگ، شاید یہی بتایا گیا مجھے کہ زیادہ تر لوگ وہی ہیں جو پچھلی مرتبہ جنہوں نے میری بات سنی تھی، لیکن بعض لوگ، کچھ وہ بھی ہیں ہمارے سامعین میں، شروتا گن میں، جو آج اس دن موجود نہیں تھے، آج تشریف لائے ہیں، اور مجھ سے کہا گیا ہے کہ میں تھوڑا سار اور خلاصہ جو کچھ پہلے میں نے یہاں پر کہا تھا وہ بھی رکھ دوں گا۔ کچھ اپنی یادداشتیں، کچھ پوائنٹس میں نے نوٹ کیے ہیں جو کچھ میں نے پچھلی بار کہا تھا، اور ظاہر بات ہے کہ وہ 2 گھنٹے کی قریب ٹاک تھی، تو اس میں سے بہت سا حصہ چھوٹ جائے گا۔ خلاصے اور سار میں کچھ اس کے سیلین پوائنٹس، کچھ اہم نکات جو ہیں وہ آ جائیں گے۔ یہاں وید اور قرآن کی روشنی میں جو اللہ کی، ایشور کی طرف سے جو رہنمائی ہے، جو مارگدرشن ہے، جو ڈیوائن گائیڈنس ہے، اس کے سلسلے میں بات یہاں سے شروع ہوتی ہے، اور میں نے یہیں سے کی تھی، اور اصل میں ہمیشہ یہیں سے ہونی چاہیے اگر بالکل شروع سے بات شروع ہو تو، کہ دھرم یا دین بہت سے نہیں ہو سکتے، دھرم کبھی بدلا نہیں، دھرم اور دین مذہب یا ریلیجن سے الگ ہیں۔ دھرم وہ ہے یا دین وہ ہے جسے ہمیں جنم دینے والے نے، ہمیں پیدا کرنے والے نے جو کچھ چاہا، اس کی اچھا کے انوسار جیون ویتیت کرنا، یا جو اس نے چاہا کہ ہم یہاں پر کریں، اسے دھارن کرنے کو دھرم کہتے ہیں۔ تو دھرم یا دین اللہ کا یا ایشور کا دیا ہوا، انسانوں کا بنایا ہوا نہیں۔ انسانوں کے بنائے ہوئے مت ہوتے ہیں، ازم ہوتے ہیں، درشن ہوتے ہیں، فلاسفیز ہوتی ہیں۔ تو دین اگر اللہ کا دیا ہوا ہے، دھرم اگر ایشور پردت ہے، تو اور وہ ایشور ایک ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے، سب ایک مت ہے۔ دنیا میں کوئی اور کچھ دیوی دیوتاؤں کو بہت سے لوگ مانتے ہیں، لیکن ایشور کو کوئی ایک سے زیادہ نہیں کہتا، ایشور ایک ہے۔ ایشور اگر ایک ہے تو دھرم بھی ایک ہی رہے گا، دھرم بہت سے نہیں ہو سکتے۔ یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ مسلمان ایسا ماننے لگ جائیں یا سوچنے لگ جائیں، اور اگر کچھ لوگ سمجھتے ہیں یا سوچتے ہیں ایسا، تو غلط ہے، کہ اب سے 1500 سال پہلے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نیا دھرم شروع کر دیا۔ اگر نیا دھرم شروع کر دیں گے تو اس سے پہلے کے لوگوں کی مکتی کیسے ہوگی؟ 2000 سال پہلے عیسیٰ مسیح، حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام، جیزس کرائسٹ کوئی مکتی کا نیا مارگ نہیں بتا سکتے۔ بھاشا بدل سکتی ہے، زبان بدل سکتی ہے، شیلی، انداز بیان بدل سکتا ہے، لیکن دھرم مولتہ بنیادی طور پر وہی رہے گا جو پہلے سے چلا آ رہا ہوگا، اور جو پہلے انسان سے شروع ہوگا، جب سے انسان زمین پر موجود ہے۔ وہ دین یا وہ دھرم کبھی بدل نہیں سکتا۔ جو چیزیں اس سے ڈائیورٹ ہوں گی، جہاں ڈائیورژنز ہوں گے، اس مول سے، اس بنیاد سے، وہ درشن ہو سکتے ہیں، وہ مت اور ازم ہو سکتے ہیں، وہ مسلک ہو سکتے ہیں، وہ مذہب ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ہمارے سامنے بہت سے دھرم ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے، اور وہ بہت سے دھرم اس لیے ہمیں نظر آتے ہیں
کہ صحیح معنوں میں ان میں سے بالکل اپنے شدھ روپ میں کوئی ایک بھی دھرم نہیں ہے. یہاں میں نے شروع اور آخر صرف 2 سمدایوں کی بات کی تھی. وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں وہ قرآن کو بنیاد نہیں مانتے ہیں، زبان سے یہی کہتے ہیں کہ جو کچھ فیصلے ہوں گے، کہیں اگر متبھید ہوں گے تو انتم فیصلہ قرآن سے ہوگا آخری. لیکن ویوہارک روپ میں عملاً ایسا نہیں ہوتا. ہر ایک اپنے اپنے جنہیں وہ بزرگ کہتے ہیں، اپنے شیخ یا اپنے عالم یا اپنے پیر، ان کے مسلک یا مذہب پر چلتا ہے. اور بعض جگہ بعض احکامات اور بعض قانون تو ایسے ہیں کہ جو قرآن کی بنیادی تعلیمات سے بالکل الگ ہیں. یہ تو تھا. اس کے علاوہ پھر بہت سے جو عمل والے حصے ہیں، آچرن والے، وہ بہت بڑی تعداد نہیں جانتی قرآن کے بارے میں، عربی نہیں جانتی، اس کی مول بھاشا نہیں جانتی. اس لیے ڈائریکٹ، حالانکہ ٹرانسلیشنز اویلیبل ہیں دنیا کی ہر بھاشا میں، ہر لینگویج میں. وہ پھر بھی ہوتا یہ ہے کہ کیا قرآن ہمارے حضرت نے نہیں پڑھا تھا؟ آپ ہی دکھا سکتے ہیں ہمیں بے انواد یہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے. تو اس کا جواب یہ ملتا ہے کیا وہ ہمارے جو بزرگ تھے انہوں نے نہیں پڑھا تھا، آپ ہی نے پڑھ لیا ہے؟ انہوں نے بھی پڑھا، سب کچھ اپنی جگہ ہے، لیکن اسے دیکھیے نا قرآن کیا کہہ رہا ہے. تو اور سناتن دھرمیوں کی بات یہ ہوئی کہ ان کے گھروں میں سے بھی وید نکل گئے. مسلمان کے گھر میں قرآن ہوتا تو ہے، ان کے گھروں میں بھی نہیں رہے. اور ان کی بہت بڑی تعداد، ان کی اوور ویلمنگ میجورٹی ایسی ہے کہ جنہوں نے درشن بھی نہیں کیے زندگی میں، ایک دفعہ دیکھا بھی نہیں اور دنیا سے چلے جاتے ہیں. پھر ان کی زندگی میں جو دھرم ہے وہ دھرم پورانک دھرم ہے، ویدک دھرم نہیں ہے. دعویٰ تو ویدک دھرم ہی کا ہے، مسلمانوں کا دعویٰ بھی قرآن ہی کے دین کا ہے، اور سناتن دھرمیوں کا دعویٰ بھی ویدک دھرم کا ہے. نام سے اسے مانتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، اسے خدا کا کلام کہتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی ویوہارک روپ میں عملاً ان کی زندگی میں ویدک دھرم نہیں ہے، پرانوں کا دھرم ہے. وہ پران جو، میں پھر یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں نے پچھلی بار بھی یہ بات ان کے حوالے سے کہی تھی، ریفرنس سے، پنڈت شری رام شرما آچاریہ کے، جو آدھنک یگ کے، موجودہ دور کے، شاید قریب کے دور کے، ماضی قریب کے سب سے بڑے سناتن دھرم کے اسکالر گزرے ہیں. انہوں نے یہ بات لکھی کہ چترتھ ورن کے جو لوگ درمیان میں مدھیہ کال میں جب ورن ویوستھا پر بہت ادھک بل دیا جانے لگا تھا اور چترتھ ورن کے لوگوں کو شروتی کے سننے کی بھی انومتی نہیں رہی تھی، ذرا سا مشکل زبان ہے لیکن قریب قریب مجھے ویسے ہی یاد ہے جیسے انہوں نے لکھی، اس لیے میں اس کو اس لینگویج میں کہہ رہا ہوں کہ اور چترتھ ورن کے لوگوں کو شروتی کے سننے کی بھی انومتی نہیں رہی تھی. اس مدھیہ کال کے اندر اس بدھیہین ورگ کے ہتارتھ اور ان کو دھرم آچرن سکھانے کے لیے پرانوں کی رچنا کی گئی. یعنی آسان زبان میں اسے بتا رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ یہ پران اس لیے لکھے گئے تھے اور بنائے گئے تھے کہ ایک طبقہ سماج کا ایک حصہ ایسا تھا کہ جسے درمیان میں ایسا دور گزرا کہ اس کو وید کے سننے کی بھی اجازت نہیں تھی، پاٹ کرنے کی بات نہیں. تو اب وہ تو دھرم سے نکل جائیں گے، تو ان کو دھرم پر باقی رکھنے کے لیے اور ان کو دھرم سکھانے کے لیے، اور چونکہ کم سمجھ کے لوگ تھے وہ، ان کے لیے پرانوں کی رچنا کی گئی تھی. ہماری ٹریجڈی یہ ہے، یا ہم اسے قدرت کا انتقام کہہ سکتے ہیں، کہ ایک طبقے نے یا ایک ورگ نے کچھ لوگوں کو دھرم سے کاٹا یا اس کو دھرم کے مول گرنتھ سننے کی بھی اجازت نہیں دی، اور ان کے لیے جو کچھ لکھا، جو چیزیں انہوں نے دی کہ یہ تمہارا دھرم ہے، آج ان کا اپنا دھرم وہی بن گیا. جو کچھ انہوں نے ان کے لیے لکھی تھی، جیسے وہ بدھیہین ورگ کہتے تھے، اور جس سے انہوں نے دوسروں کو سننے سے بھی روک دیا تھا، وہ خود سننے سے اس سے ونچت رہ گئے، محروم ہو گئے، اس لیے کہ ان کے اپنے گھروں کے اندر نہیں ہوتا. میں نے پچھلی بار ورڈ مسلم، شبد مسلم کی ویاکھیا کی تھی، تشریح کی تھی. مسلم کیسے کہتے ہیں؟ مسلم کسی مسلمان کے گھر پیدا ہونے والے کو نہیں کہتے، یہ سرکاری ریکارڈ میں ہوتا ہے. مسلم کہتے ہیں جس نے اپنی اچھاؤں کو سمرپت کر دیا ایشور کی اچھا کے پرتی. یہ ایک گناتمک شبد ہے، یہ ایک صفت ہے، یہ ایٹریبیوٹیو ورڈ ہے کہ جس نے اپنی اچھاؤں کو سمرپت نہ کیا ہو، سر تسلیم خم نہ کیا ہو، مکمل اطاعت قبول نہیں کی ہو اپنے مالک کی، وہ سرکاری ریکارڈ میں مسلم ہو سکتا ہے، اللہ کی فہرست میں مسلم وہ نہیں کہلائے گا. اور ہندو شبد کے بارے میں نے بہت تفصیل سے رکھی تھی، میں یہاں تو صرف خلاصہ رکھ رہا ہوں
کہ ہندو کسی دھرم کا نام نہیں ہے. ہندو اصل میں، اور ہندو سندھو سے بگڑ کر بھی نہیں بنا ہے. بہت یہ کہا جاتا ہے، بڑے بڑے اسکالر کہتے ہیں، یہ بڑی غلطی کرتے ہیں. اس سندھو کے سا کو ہا سے بدل دیا گیا تو ہندو بن گیا، ایسا نہیں ہے. سا کو ہا سے بدلنے والے وہ لوگ ہیں جو افغانستان کی طرف سے رولرز آئے تھے بھارت ورش میں. یعنی فارسی سے پرشین زبان کے اندر کہتے ہیں کہ جیسے سپتاہ سے ہفتہ ہو گیا، تو یہ ہفتہ جو بولا جاتا ہے یہ فارسی میں بولا جاتا ہے. افغانستان کی طرف سے جو رولر آئے تھے، یہ ان کی لینگویج کی بات ہے. یہ تو بہت بعد میں آئے. یہ ورڈ تو پہلے سے موجود تھا ہندو، سا کو ہا سے بدلا نہیں گیا. ہند اور سندھ یہ دونوں نام عربوں کی زبان میں موجود تھے، اور پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے اندر حدیثیں موجود ہیں جس میں ہندوستان کا لفظ موجود ہے. ہند کہتے ہیں ہندوستان نہیں پورا عربی میں. تو جب وہ ان سے بہت پہلے وہ ان رولرز کے آنے سے کئی سینکڑوں سال پہلے، تو یہ لفظ ان کی حدیثوں میں، ان کے کتھنوں میں موجود ہے. ہند، سا کو ہا سے بدلنے کا کہاں پرشن اٹھتا ہے؟ یہ تو بات کو آئے تھے. ہند وہاں پہ بڑا اچھا نام مانا جاتا تھا. خوبصورت عورتوں کے نام وہ ہند اور ہندا رکھا کرتے تھے. ہندوستان کی طرف سے وہی جنت کی خوشبو آتی ہے، ان کی حدیث ہے. اور یہاں پر جو لوگ ادھر سے آئے، مالابار کے تٹ سے ان کی شروعات ہوئی تھی، وہ لوگ ویوسائی تھے، تاجر تھے، بزنس مین تھے. وہ لوگوں سے جو بات کرتے تھے، یہاں کے رہنے والوں کو، انہوں نے اس ملک کو وہ لوگ پہلے سے ہند کہتے تھے. یہ لوگ یہاں کے رہنے والے ہند نہیں کہتے تھے. تو انہوں نے ہندی کہنا شروع کیا، اور یہاں کے رہنے والوں کو، ہند کے علاقے کے لوگوں کو ہندی کہنا شروع کیا. آج بھی اپنے لیٹر پیڈز کے اوپر جو لوگ یہاں سے جاتے ہیں، اپنے لیٹر پیڈز عربی میں چھپاتے ہیں، اپنے نام کے آگے لکھتے ہیں الہندی، یعنی انڈین. تو ہندی یہاں کے رہنے والوں کو کہنا شروع کیا، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ ہندی ورڈ ہندو میں بدلا، عقیدے میں بدل گیا، مانیتاؤں میں. کہ ہندوستان کے رہنے والوں کی جو مانیتائیں، وہ ہندو اس لیے کہ وہ مسلمانوں کو جانتے تھے، وہ عیسائیوں کو جانتے تھے، وہ کرسچن کو جانتے تھے. اس کے علاوہ وہ دھرم کے نام پہ کسی اور کو نہیں جانتے تھے. تو اس لیے انہوں نے پھر وہ کہا کہ یہاں کے رہنے والے باقی لوگ ہندو شبد وہاں سے آیا تھا. ہندو کسی دھرم کا نام نہیں ہے. ہندوستان میں رہنے والوں کو ہندو اصل میں کہتے ہیں. اور ہندوستان میں نے یہ بات بھی رکھی تھی، ہندوستان میں رہنے والوں کو اگر ہندو کہیں تو یہاں جتنے لوگ یہاں پر رہتے ہیں اور جو اپنے باپ دادا سے نسلاً ہندوستانی ہیں، بہت کئی نسلوں سے چلے آ رہے ہیں، وہ سب ہندو اصل میں. اس کا کسی عقیدے مانیتا سے کوئی تعلق نہیں تھا. بن گیا، یہی کہا جاتا ہے، آج ایسے ہی مانا جاتا ہے. اب دھرم کا نام اصل میں سناتن دھرم تھا. یہاں قرآن شریف نے، پھر میں نے جو میں خلاصہ رکھ رہا ہوں کچھ باتوں کے، کچھ سیلین پوائنٹس جو میں نے پچھلی بار کہے تھے، کہ دھرم جب کبھی بدلا نہیں اور دھرم ایک ہی رہا. قرآن نے ایک بات کہی، قرآن شریف کی ایک آیت ہے، قرآن نے کہا کہ ہر امت میں اللہ کے رسول آئے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول. ہر نیشن میں there was a prophet for every nation. اس کا مطلب بھارت ورش میں، ہمارے ملک ہندوستان میں بھی آئے، چاہے نام لیا گیا ہو یا نہ لیا گیا ہو، قرآن کہہ رہا ہے. اور قرآن ہی نے یہ اصول بھی دیا. یہ قرآن شریف کی آیت ہے سورہ ابراہیم میں، سورت نمبر 14 کے اندر، اس کی 7ویں آیت ہے، آیت نمبر 7. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ. اللہ نے فرمایا ہم نے جو بھی رسول بھیجے وہ جہاں گئے وہاں کی زبان میں پیغام لے کے گئے، سندیش لی یبین لہم، تاکہ لوگوں کو سمجھا بھی سکیں. اگر جرمنی کے اندر کوئی اگر رشین بولتا ہوا چلا جائے، رشین لینگویج کے اندر خدا کا پیغام آ جائے تو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا. تو وہاں اگر، اور ہر جگہ پر آئے، ہر خطے میں آئے، تو وہاں پر آئے تو وہاں کی زبان میں پیغام گیا. جو کوئی بھی وہاں رہی ہوگی، جس خطے میں، جس بھوبھاگ میں، ہندوستان میں جو اللہ کا کلام آیا اور اللہ کا پیغام آیا ہے قرآن کے اصول کے مطابق، وہ یہاں کی پرانی اور قدیم پراچین بھاشا میں آیا، اور وہ سنسکرت ہے. تو اللہ کا کلام یہاں سنسکرت زبان میں آیا، یہ قرآن کے اصول کے مطابق ہے یہ بات اس ہندوستان کے اندر. پھر میں نے یہ بات بھی عرض کی تھی، یہ بھی پہلے ہی کے لیکچر کی بات ہے، کہ یہاں قرآن شریف نے جسے یہاں پر اللہ کا کلام کہا جاتا ہے، اور یہاں کی اکثریت، بہت سنکھیک بڑی تعداد جسے خدا کا کلام مانتی ہے، جسے یہاں وید کہتے ہیں، قرآن نے اس کی طرف اشارہ کیا، اس لیے کہ انہیں یہاں پر آدی گرنتھ مانا جاتا ہے، سب سے پہلے گرنتھ انسانیت کے. اور قرآن نے یہی نام لیا ہے، زبان بدلی ہے، زبان عربی ہے. قرآن نے کہا، قرآن شریف کی ایک آیت ہے، میں نے بتایا تھا کہ سورہ شعراء کے اندر آیت نمبر 196 26ویں سورت میں، اِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، یہی قرآن تمہیں آدی گرنتھوں میں ملے گا. تو آدی گرنتھ کی بات کہی قرآن نے کہ یہی قرآن تمہیں آدی گرنتھوں میں ملے گا، تو ریفر کیا ہے قرآن نے ان کی طرف جسے یہاں پر لوگ آدی گرنتھ، دنیا میں کوئی کسی اور کو آدی گرنتھ نہیں کہا جاتا. خدا کے کلام کو کسی اور کو آدی گرنتھ کا دعویٰ دنیا میں نہیں کیا گیا. کم از کم دیکھا تو جاتا کہ قرآن اسی کو آدی گرنتھ کہہ رہا ہے یا نہیں کہہ رہا ہے. تو
قرآن ریفر کر رہا ہے، قرآن ان کی تائید کر رہا ہے کہ یہ سب سے پہلا حصہ ہے۔ پھر دنیا کے اندر یہاں پر جو آدی گرنتھ ہوں گے، آدی گرنتھ تو وہیں پر آئیں گے جہاں دنیا میں سب سے پہلے انسانیت شروع ہوگی۔ اللہ کی طرف سے سب سے پہلا کلام بھی وہیں پر آئے گا جہاں دنیا میں سب سے پہلے انسان آئیں گے۔ اور دنیا میں سب سے پہلے انسان مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق، تفسیری روایات کے مطابق جو پرمپرائیں ہیں قرآن شریف کے بھاشیوں کی، اس کے اندر جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ مانوتا یہاں سے شروع ہوئی، بھارت ورش کے اندر اتارا گیا۔ جو پہلے نبی کہلاتے ہیں حضرت آدم، وہ ان آدم کو یہاں پر اس حصے کے اندر اتارا گیا جسے بھارت کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب انسانیت بھارت یہاں سے، انسانیت جب یہاں سے شروع ہوئی اور انسان یہاں سے اگر پھیلے تو سب سے پہلا کلام بھی یہیں پر آئے گا، اللہ کا کلام۔ آدی گرنتھ اگر اسے کہنا بالکل ٹھیک ہے تو آدی گرنتھ پھر یہاں پر آئے، اور وہ دین جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا وہی دین ہے۔ جب دنیا میں جتنے نبی آئے اور پیغمبر آئے، جب وہ لوگ کھوتے گئے اور لوگ بھولتے گئے، جیسے آج بھولے ہوئے ہیں کہ گھروں میں بھی موجود نہیں ہے، تو اسی دین کو زندہ کرنے کے لیے اور پنرجیون دینے کے لیے ایشور نے اپنے سندیشہ اور اپنے رسول، اپنے مارگدرشک اور نبی اور پیغمبر اور پروفٹس، ایش دوت الگ الگ دنیا کے حصوں میں بھیجے۔ اور یہ سلسلہ اس وقت تک چلا جب ریکارڈ رکھنا، اب کوئی چیز بدل نہیں سکتی۔ جب ریکارڈ کا دور آ گیا کہ اب ریکارڈ بدلا نہیں جا سکے گا، پہلے ریکارڈ بدل جاتا تھا، چیزیں سرکشت نہیں رکھی جا سکتی تھی، بدل جاتی تھی، پیغمبر آتا تھا۔ اب عقیدے بدل جائیں، لوگ مانتے رہے، لیکن قرآن نہیں بدلے گا۔ اب آج کے دور میں کوئی بھی چیز آپ لکھ دیجئے، جگہ جگہ لائبریری میں پہنچ جائے گی، وہ بھی نہیں بدلے گی۔ اس دور جب اس جگہ تک پہنچ گئے، ایوولوشنری پروسیس، وکاس کی پرکریا جو ہے جب اس جگہ تک پہنچ گئی جہاں اب ریکارڈ کا چینج کرنا ممکن نہیں رہا، اس کے بعد پھر رسولوں کا آنا روک دیا گیا یا بھیجنا بند کر دیا گیا کہ اب ضرورت نہیں رہی، اب خدا کا کلام بدلا نہیں جائے گا، موجود رہیں گے، ثبوت اور پرمان موجود رہیں گے۔ تو یہ ایک سلسلہ تھا جو چلا۔ تو اسی دین کے اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جیسس کرائسٹ، یشوع مسیح، وہ بھی اسی دھرم کو لے کر آئے جو یہاں بھارت ورش سے شروع ہوا تھا، سناتن دھرم۔ اسی دھرم کو لے کر آئے۔ یہ سناتن دھرم بھی نام نہیں بدلا، میں نے یہ بات بھی رکھی تھی کہ قرآن نے نام بھی نہیں بدلا۔ قرآن نے کہا کہ یہی اسلام جو ہے، اس کا اسلام دین قیم بھی ہے، ذالک دین القیم، اور دین قیم کا لٹرل ایگزیکٹ ٹرانسلیشن ہوتا ہے سناتن دھرم۔ قیم کہتے ہیں وہ جو ہمیشہ قائم رہے، ہمیشہ سے قائم ہے، اور سناتن کہتے ہیں سدا سے سیدھا چلا آ رہا، اور دین کہتے ہیں دھرم کو۔ تو دین قیم کا بالکل لٹرل ایگزیکٹ ٹرانسلیشن ہے سناتن دھرم۔ تو سناتن دھرم، قرآن نے وہ نام بھی نہیں بدلا، صرف زبان بدلی ہے۔ قرآن نے کہا کہ یہ سناتن دھرم ہے، یہ جو کچھ اس لیے قرآن پیش کر رہا ہے۔ پھر خلاصہ میں نے رکھا تھا کہ یہاں پر قرآن کی جو شکشاؤں کے اندر بہت مول شکشا، سب سے پہلی چیز وہ خدا سے، ایشور سے رشتہ انسان کا، کہ وہ جسے ہم ایکیشورواد کہتے ہیں، جسے توحید کہتے ہیں، اس ایکیشورواد کی کچھ میں نے ایگزامپلز اور مثالیں دی تھی اور ویدوں سے مثالیں دی تھی کہ یہ دھرم کبھی بدلا نہیں ہے، مول سدھانت ہے کہ وہ ایشور ایک ہے، اس کی اپاسنا ہو، اس سے ہم مدد مانگیں، اس کی عبادت کریں، اس کا کسی کو ساجی نہ ٹھہرائیں۔ جو کلمہ ہے اس کا بنیادی جو لائن ہے، لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے، اپاسنا کے لائق نہیں ہے، یہ قرآن شریف کا خلاصہ کہلاتا ہے۔ میں نے یہ بات کہی تھی کہ ویدوں کا بھی ایک سار ہے اور خلاصہ ہے، اسے برہم سوتر کہتے ہیں، یہ نام بھی نہیں بدلا۔ برہم سوتر یعنی کلمہ خدا، یہ اس کا لٹرل ٹرانسلیشن ہے، یہ نام بھی نہیں بدلا، ٹائٹل کا نام بھی نہیں بدلا۔ ایکم برہم دویتیہ ناستے، نے نا ناستے کنچن، برہم ایک ہے، دوسرا نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، ذرا سا بھی کوئی اور نہیں ہے۔ ایک اور کلمے کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، برہم سوتر کا بھی ایک چھوٹا سا حصہ ہے، ایکمیو ادویتیہ، وہ دوئی کی ایک ہے اور دوئی کی لاکھ کے بنا ایک ہے، وحدہ لا شریک لہ، کلمے کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، وہ ایک ہے اور دوسرے کی شرکت کے بغیر ایک ہے۔ تو یہ توحید یا ایکشرواد جیسے کہتے ہیں، میں نے وہ باتیں رکھی تھی، یہ مول آستھا ہے، یہ وہ حصہ ہے کہ وید بھی اسی کی پشٹی کرتے ہیں، وہ قرآن بھی وہی بات کہتا ہے، یہ دھرم کے جو مول سدھانت ہیں وہ نہیں بدلے۔ ایک مثال میں نے اس سے بھی دی تھی، میں بہت مختصر آخر والے حصے کی میں بات کر رہا ہوں، جو میں نے پچھلی بار کہی تھی کہ اصل میں بہت سی وہ چیزیں جو ہمیں الگ الگ کہتے ہیں یہ، لیکن لوگوں کی پوجاؤں اور پوجا پدھتیاں الگ ہیں، تو لوگوں کی تو بہت سی مانیتائیں بھی الگ ہیں، خالی پوجا پدھتیاں نہیں بنا لی لوگوں نے، لیکن جو کچھ بتایا تھا اور جو مول گرنتھوں کے اندر تھا، تو اس میں نے ایک مثال دی تھی نماز کی، کہ نماز مول اپاسنا ہے مسلمانوں کی، اور نماز جو ہے یہ
عربی کا شبد نہیں ہے، عربی میں تو صلاۃ کہتے ہیں، پرشین مانا جاتا ہے اسے، لیکن پرشین میں اس کی مول دھاتو مصدر کہتے ہیں اسے، مول دھاتو کو پرشین میں اس کا مصدر نہیں ہے، نم کہتے ہیں گیلے کو، اس سے نماز کا کوئی ارتھ نہیں بنتا، یہ اس کی مول صرف سنسکرت میں ملتا ہے، نما کہتے ہیں سر جھکانے کو، اور نما اجنمے کو نمن، ان دونوں کی سندھی سے نماز بنا، جو فارسی میں جا کے نماز ہوا وہاں سے، اس لیے کہ فارسی میں نم گیلے سے اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ارتھ، اسی زبان میں نام لیتے چلے آ رہے ہیں۔ اور بڑی یہ انٹرسٹنگ بات ہے اور ہمارے لیے تو خوشی کی بات بھی ہے کہ اس عبادت کو مسلمان اپنی مول اپاسنا جو اصل عبادت ہے اس کو نماز مسلمان جو کہتے ہیں وہ ساری دنیا میں نہیں کہتے، لیکن اس سارے حصے کے اندر کہتے ہیں جو پراچین بھارت تھا، انڈونیشیا ہے، ملیشیا ہے، تھائی لینڈ ہے، کمبوڈیا ہے، کوریا ہے، اور پھر ادھر ہم آگے آتے ہیں، برما ہے، نیپال ہے، شری لنکا ہے، ہندوستان ہے، آگے بنگلہ دیش سے بعد آگے ادھر پاکستان چلیں اور اس کے آگے افغانستان، ایران، ان سارے حصوں میں اسے نماز کہتے ہیں، صلاۃ نہیں کہتے، باقی دنیا میں صلاۃ کہتے ہیں، برٹشرز امریکنز اسے صلاۃ کہتے ہیں، گوئنگ ٹو آفر صلاۃ، نماز نہیں کہتے وہ۔ تو ہمیں تو بھارت کی ایکتا کے اندر اور اکھنڈتا کے اندر یہاں جو ایک اس کے بہت کانکریٹ ہسٹوریکل ثبوت نہیں ہے، ہمیں ثبوت ایسی لٹریچر سے ملتے ہیں۔ مسلمانوں کی نماز میں ایک ثبوت ہے کہ ہمارا اصل وشال بھارت کی سیمائیں کہاں تک تھیں، تو نماز لفظ وہاں آج تک بولا جاتا ہے مول اپاسنا کے لیے، جو مول سنسکرت کا لفظ ہے، صلاۃ نہیں بولا جاتا جو قرآن کا لفظ ہے۔ یہ بیچ میں نے اشارہ کیا تھا، لیکن نماز کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی تھیں، اور اس میں یہ بات مسلمانوں سے کہی تھی کہ آپ کی نماز میں سے تو دھیان نکل گیا۔ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا تھا دھیان کی بڑی اہمیت تھی، میڈیٹیشن کی، یہ خالی کچھ کرم کانڈ کے نام پر اٹھنا بیٹھنا جھکنا اور کچھ پاٹ نہیں تھا خالی، یہ بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ میں ایک دھیان بھی تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ دھیان یہ کرنا ہے، میڈیٹیٹ نماز میں یہ کرنا ہے کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اور پھر انہوں نے فرمایا تھا کہ تم نہیں کر سکو گے یہ، اگر تم نہ کر سکو گے مطلب یہ تھا کہ تم نہیں کر سکو گے۔ میں شارٹ میں رکھ رہا ہوں، میں نے تفصیل سے پھر اصل الفاظ میں رکھی تھی ساری باتیں۔ تو پھر تم یہاں سے شروع کرنا، ابتدا یہاں سے کرنا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اس دھیان سے سٹارٹ کرنا، یعنی دھیان کی اہمیت تھی، اس کے بغیر تو نماز شروع بھی نہیں ہوتی۔ اور ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں مدرسوں کے اندر، جو مدارس کے اندر جو طالب علموں کو سکھائی جاتی ہے نماز، وہ یہاں سے سکھائی جاتی ہے، اللہ اکبر، کچھ پاٹ ہوتا ہے، کچھ آسن ہوتے ہیں، حضوری کے تصور سے نماز شروع ہوتی ہے کہ اس کے سامنے موجود ہے مالک کے، اس وقت وہ ہے یہاں پر موجود، اس میڈیٹیشن سے نماز شروع ہوتی ہے، وہ میڈیٹیشن ساری نماز میں رہتا ہے۔ یہ یہاں سے تو وہ چیز نکل گئی دھیان، جو اس کی روح ہوتی ہے، اور یہ چیز جو تھی جب ہر نبی نے بتائی ہوگی کہ اس کے دھیان سے شروع ہوگا کہ اس کے سامنے حاضر ہو، موجود ہو، اور تم اگر نہیں کر سکو ایسا، یہاں تک تو بات کامن ہے، تو اس کا یہاں پر ایک سلوشن کہیں اس طرح کی بات چل پڑی، کچھ لوگوں نے یہ حل دے دیا یا سمادھان دے دیا کہ جب تم اس کا دھیان نہیں کر سکتے، تو آج بھی کہی جاتی ہے کہ وہ ہے نراکار، لیکن نراکار کا دھیان سادھارن لوگ نہیں کر سکتے، عوام نہیں کر سکتے۔ تو عوام اگر نہیں کر سکتے، جب اس کا دھیان کریں گے جو نراکار ہے تو کوئی نہ کوئی آکار آ جائے گا، کر ہی نہیں سکتے۔ یہی بات رسول پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی، تو انہوں نے ایک سمادھان یا سولوشن دیا تھا جو نماز کے میڈیٹیشن کی شکل میں جو مسلمان نہیں کرتے، اور یہاں پر یہ بات اس کے سولوشن کے طور پر یہ رکھ لی گئی، لوگوں نے جو دیا کہ کوئی چیز رکھے وہاں سے دھیان کی پریکٹس کرے اور ابھیاس کرے کسی بندو سے، اور کسی بعد میں پھر وہ پتھر بنے، اور پھر اس کے نتیجے میں بہت سے آکار بات کو آ گئے ہیں۔ یہاں نماز کے وشے میں نے یہ بات بھی رکھی تھی یہاں پر کہ یہ نماز جو جسے گیتا نے کہا، گیتا کا شلوک میں سنائے سمپریکشنا سکاگرم سوم دششن اور لوگ، یعنی کہ نماز یوگ تو یوگی ایسے کرے، یعنی خدا سے ملاقات تو ایسے ہونی چاہیے کہ اپنی ناک کے اگلے حصے پر دھیان کیندرت کرے اور توجہ مرکوز کرے، ایسے کہ کسی اور طرف نہ دیکھ سکے۔ نماز میں یہ کرتے ہیں، نماز کے سجدے میں یہ کرتے ہیں، اور سجدے کو یہاں پر ساشٹانگ کہا گیا تھا۔ سجدے کو قرآن شریف نے کہا کہ یہ سب سے اچھا آسن ہے، سجدہ کرو میرے قریب آ جائے، قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ ہے۔ اور یہاں پر اتم آسن ساشٹانگ کہلاتا تھا۔ وہ ساشٹانگ آج ڈانڈوت پرنام کی شکل میں کیا جاتا ہے اس کے روپ میں، جس میں شریر کے سارے حصے جو ہیں وہ زمین کے اوپر ٹکتے ہیں۔ وہ ساشٹانگ میں نے کیا تھا کہ سا اشٹ انگ ان 3 شبدوں سے مل کر بنا ہے، ان کی سندھی سے اشٹ انگوں سہت، جسم کے 8 حصے جس میں شریک ہوں، 8 پارٹس آف دی باڈی کے ساتھ میں ہوگا، وہ سجدہ ہوتا ہے نماز کا۔ 2 ہاتھ ٹکتے ہیں، 2 گھٹنے ٹکتے ہیں، 2 4 2 پنجے 6، 1 ناک اور 1 ماتھا 8، یہ ٹکتے ہیں سجدے کے اندر، اور یہی ساشٹانگ اشٹ انگوں سہت ہوتا ہے وہ۔ اور سجدے کی اوستھا میں یا اس حالت میں چاہیں بھی تو کسی اور طرف دھیان کیندرت نہیں کر سکتے، صرف اپنے ناک کے اگلے حصے پر دیکھ سکتے ہیں، یہی دھیان کیندرت کر سکتے ہیں۔ اور سانس، اصل تو غذا سانس ہے،
کھانا پینا تو بات کو آتا ہے. انسان جس سے زندہ رہتا ہے شروعات جہاں سے ہوتی ہے وہ سانس سے ہوتی ہے. اس شواس کے شکریہ ادا کرنے کو وشواس کہتے ہیں, ایمان. وشواس کو ایمان کہتے ہیں. جیسے گیان سے وگیان, یعنی گیان کی جو گوڑ, اس کے بعد جو گیان جو اور اس کے اندر گہرائیوں میں جاتا ہے تو یہ وی جو جب لگتا ہے اس کے ساتھ میں وگیان. ایسی شواس کے ساتھ میں جب سانس کا شکریہ ادا کیا جائے, اس سانس کو گہرائی سے جا کر سوچا جائے تو ایمان آتا ہے, اسے وشواس کہتے ہیں. تو اصل میں تو یہاں پر دھیان کیندرت کرنے کو یہاں پر کہا گیا تھا. وہ یہ ساری چیزیں تو یہاں سے نکل گئی, اور وہ اصل طریقہ کہ یہاں سے اسٹارٹ کرنا تھا وہ سناتن دھرم کے پہلے ایڈیشن میں سے نکل گیا. تو یہ دھرم کی ایکتا کے بارے میں سمرائز یا سم اپ کرتے ہوئے پچھلی بار میں نے یہ بات رکھی تھی کہ آئیے گیان کے آدھار پر سندھی ہو اور بیٹھے اور مل کر مول گرنتھوں کی طرف چلیں واپس. بہت سے لوگوں نے پرشن بھی رکھے تھے, بہت سے ان پرشنوں میں پھر وہ باتیں آئی تھی, بات درشنوں کی آئی تھی کہ ویدانت درشن تو یہ کہتا ہے, کچھ اور چیزوں کی باتیں آئی تھی. جی کہتا ہے ضرور, لیکن درشن درشن ہے. میں تو صرف کلام الہی یا خدا کے کلام کی بات کر رہا ہوں. میں نے رکھی چیزوں کے سامنے, لوگوں کے سامنے. جس کا دل چاہے, یہ ہر ایک اس بات کے لیے آزاد ہے, سوتنتر ہے. جس کا دل چاہے قرآن کی مانے, جس کا دل چاہے اپنے کسی بزرگ کی مانے. رکھنے ہماری کسی بات کو رکھنا کہنے والے کی ذمہ داری ہے. جس کا دل چاہے وید کی بات کو مانے, اور جس کا دل چاہے اپنے کسی درشن اور کسی اور گرو کی بات مانے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم مول گرنتھوں پر جب تک نہیں آئیں گے ایکتا استھاپت نہیں ہوگی. اور ایکتا کوئی ادیش نہیں ہے, مقصد نہیں ہے. ایکتا اصل میں تو اس سے جڑنا, اس کو اپنے کرموں کا حساب دینا ہے, اس ایک کے ساتھ میں جڑنا, اس کا ریوارڈ ہے یہ تو خالی کہ یہاں پر ایکتا استھاپت ہو جائے گی. ہم ایکتا کے لیے نہ کریں, خیر ایکتا تو ہوگی ہی, لیکن ایکتا کے کچھ آدھار ہوتے ہیں. ایکتا ایک سے جڑنے میں ہوتی ہے, ایکتا کے آدھار ہوا کرتے ہیں. اور جب وہ آدھار جو ہے وہ صرف وہ ایک بن سکتا ہے جس نے زمین پر بھیجا. میں اس سے آگے بات شروع کر رہا ہوں. یہاں تک کا یہ تھیم خلاصہ ہے یا تھیم ہے جو میں نے 2 گھنٹے میں کہی تھی. ایکتا کے آدھار ہوتے ہیں, اور آدھار صرف وہ بن سکتا ہے جس نے زمین پر انسانوں کو بھیجا, وہ ایک ہے, باقی کوئی ایک نہیں ہے. ہر ایک کے جوڑے ہیں, ہر ایک کسی نہ کسی شکل میں ہر ایک کے ساتھ میں دوئی ہے, اس کے ساتھ نہیں ہے. اس نے بھیجا کیوں یہاں پر؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. یہ سوال جتنے لوگوں سے کرتے ہیں یہ پرشن, وہ اپنی اپنی عقلوں کے جواب دیتے ہیں, اپنی عقل سے جس نے جو سمجھا. کچھ لوگ اسپونٹینیس دے دیتے ہیں فوراً, کچھ لوگ ذرا سوچ کر دیتے ہیں کہ شاید اس لیے بھیجا. سوچ کر دینے کا مطلب یہ کہ سوچ رہے ہیں کس لیے بھیجا تھا, تو اپنی عقل سے جواب دیتے ہیں کہ شاید اس لیے بھیجا. شاید ورڈ چاہے وہ یوز کریں اور چاہے نہ کریں. بھیجنے والا ایک ہے, بہت سے لوگ بہت سے اندازے لگا رہے ہیں. جب بہت سے بات تو جو اس کا مقصد تو ایک ہی ہوگا. یہاں پھر ایک اور میں اہم بات کہوں, مسلمانوں سے جب یہ سوال کرتے ہیں, میں عام مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا, جو علم والے کے, جو علم والے ہیں جنہوں نے قرآن کا مطالعہ کیا ہے, ان سے جب یہ سوال کرتے ہیں کہ زندگی میں آنے کا یہاں زندگی کا کوئی مقصد تو ہوگا, مقصد کیا ہے, تو وہ قرآن کی ایک آیت پڑھتے ہیں, قرآن شریف کی ایک آیت تلاوت کرتے ہیں, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ انسانوں اور کچھ انویزیبل بینگز بھی ہیں جو نظر نہیں آتے, ان کو ہم نے اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری بندگی کریں, بندے بن کر رہیں. ساتھ میں یہ بھی کہہ دیتے کہ اس کو ضرورت نہیں ہے کہ کوئی بندہ بنے نہ بنے, اس کو بندگی کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کو بندگی کی ضرورت نہیں ہے تو بندے بننے کے لیے پیدا کیوں کیا؟ بات یہ کہ سوال تو آنا چاہیے اور سوال تو رہنا چاہیے. میں قرآن کی بات کو غلط نہیں کہہ رہا, لیکن ساتھ میں جب یہ کہہ دیتے ہیں آپ کہ اس کو بندگی کی حاجت نہیں ہے, اور اس نے پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ مقصد یہ ہے زندگی کا کہ اس نے اس لیے پیدا کیا کہ ہم بندگی کریں, اور اس کو حاجت نہیں تو اس نے اس لیے کیوں پیدا کیا؟ بات یہ ہے, یہ کلیش اس لیے آ رہا ہے, یہ ٹکراؤ اس لیے آ رہا ہے کہ جس چیز کو ہم مقصد کہہ رہے ہیں دراصل سمجھنے میں غلطی کر رہے ہیں. ہم مقصد اسے کہہ رہے ہیں جو ذمہ داری تھی, یہ ہماری, یہ انسان کی ذمہ داری یا انویزیبل بینگز کی یہ ذمہ داری تھی, ذمہ داری ہے کہ وہ بندگی کی زندگی اختیار کریں, بندے بن کر رہیں. اس کو ہم مقصد کہہ دیتے ہیں, یعنی ہم اپنا مقصد بنا لیں, اس لحاظ سے تو مقصد ہے وہ, اسے ہم اپنا مقصد بنا لیں کہ ہم بندے بن کر رہیں گے. لیکن مقصد تو بھیجنے والے کا ہوتا ہے. میں اگر کوئی کمپنی کا کوئی اونر, کوئی مالک
کوئی پروپرائٹر، کوئی چیف ایگزیکٹو، سی او کسی اور اپنے سیکشن کے اگر ہیڈ کو کہیں بھیجے تو وہ جو تھیم دے کر بھیجے گا، مقصد تو بھیجنے والے کا ہوتا ہے، مقصد خود نہیں طے کرے گا سبارڈینیٹ جا کر کہ ہم کس مقصد سے آ رہے ہیں. تو اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ تو ہم اپنا مقصد بنا لیں کہ ہم بندگی کی زندگی اختیار کریں. اسے کہا ہے قرآن نے. اس کا مقصد کیا تھا؟ اس نے کیوں پیدا کیا؟ نہ بناتا یہ زمین نہ بناتا، ان انسانوں کو بناتا ہی نہیں سرے سے، تب کیا ہوتا، کیا حرج تھا؟ بڑی امپیرٹی ہے، بڑی انیکویلٹی ہے، بڑی اسمانتا ہے، کوئی غریب ہے کوئی امیر ہے، نالی کے کیڑوں کی طرح لوگ بجا رہے ہیں، بڑا شوشن ہے، بڑا ظلم اور اتیاچار ہے. یہ سب نہ چلاتا، یہ سلسلہ ہی نہ چلتا تو کیا حرج تھا؟ بات پھر بہت سے لوگ کہتے ہیں، یہاں بھی ہو سکتا ہے یہاں کے بھی کہہ سکیں، اور بہت سے لوگ کہیں کہیں کہہ دیتے ہیں اس بات کو. آپ کون ہوتے ہیں سوال اٹھانے والے؟ ارے ہمیں عقل دی ہے، ہمیں اسی لیے دی ہے، ہمیں عقل دی ہے، ہمیں وویک دیا ہے، بدھی اور وویک دونوں دیا ہے. اور ہمیں یہ تعلیم دی ہے، ہمیں یہ سکھایا ہے کہ سمجھ کر ماننا اور ہر بات پر غور کرنا. ایک سمجھ کر ماننے والا ہزاروں کو سمجھا سکتا ہے، ایک آنکھیں بند کر کے ماننے والا ہو سکتا ہے کہ غلطی کر جائے، اور صحیح کی بھی اگر آنکھیں بند کر کے بات مانی تو اپنے تک رہے گی. اور سمجھ کر ماننے والے کا اس لیے مرتبہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بہت بڑا ہے، 70 گنا ان سے زیادہ ہے. ایک جگہ کہا کہ ایک علم والے کی، یعنی جس نے سمجھ کر مانا ہے، اس کی مثال اس کے مقابلے میں جو عابد، جو بندگی خالی کرنے والا ہے، جس نے آنکھیں کر کے مانا ہے، دونوں میں اتنا فرق ہے جتنا مجھ میں اور تم میں. پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. یعنی سمجھ کر ماننا جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے، بڑی امپورٹنس ہے. قرآن نے تو بار بار کہا عقل کیوں نہیں، تم عقل رکھتے ہو، غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اس غور کا کہ یہ حصہ ہے کہ ہم یہ غور کریں کہ یہاں کیوں بھیجا ہمیں، اور کیوں بھیجا. ایک ہمیں ذمہ داری بتائی گئی، یہ اس کا مقصد نہیں، یہ تو ہم اپنا مقصد بنا لیں کہ ہم بندے بن کر رہے ہیں. اس نے کیوں بھیجا؟ آئیے خالی عقل سے بھی بات کرتے ہیں، اس کی بات کو کہ کیا بتایا گیا تھا. اور اصل بات یہ کہ یہ بتانا بھی اس کی ذمہ داری ہے کہ بتائے جس نے بھیجا کہ تمہیں کیا کرنا ہے. ہم پہلے لاجیکلی کچھ باتیں کریں، عقل کی بدھی کے آدھار پہ کچھ باتیں کریں. کیوں بھیجا؟ میں یہ سوال تو یہاں نہیں اٹھا رہا، یہ پرشن یہ بھی آتا ہے کہیں کہیں، اور یہاں اس آڈینس کا اور اس شودہ گن کا یہ کوشچن نہیں ہے، مجھے معلوم ہے، ورنہ بات بہت دور سے چلے گی. ایشور ہے بھی یا نہیں؟ تو یہ سوال تو میں یہاں نہیں اٹھا رہا. میرے پاس آتے ہیں بڑے دیندار گھرانوں کے بچے آتے ہیں، یعنی بڑے دھارمک گھروں کے لڑکے آتے ہیں جو اپنے گھر میں ہمت نہیں رکھتے اپنے پیرنٹس سے، اپنے ماں باپ کے سامنے یہ کہنے کی، کہیں کسی عالم کے پاس جا کر یہ کہنے کی ان کی ہمت نہیں ہوتی کہ جا کر یہ پوچھیں. جو مجھ سے آ کر پوچھ لیتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ برا نہیں مانیں گے، یہ کوئی فتویٰ بھی نہیں لگائیں گے. مجھ سے آ کے پوچھتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ کیا خدا نے ہم کو پیدا کیا یا خدا نے ہم کو پیدا کیا یا ہم نے خدا کو پیدا کر لیا ہے. تو میں ان سے نہیں کہتا کہ توبہ کرو جلدی سے تمہارا ایمان جاتا رہا. اب مفتی صاحب کے پاس جاتے ہیں تو وہ ان سے یہ کہتے ہیں خبردار ایسی بات آئندہ مت سوچنا، اس سے ایمان جاتا رہتا ہے. زبان سے نہیں کہے گا، سوچے گا کیسے نہیں. اور جتنا وقت گزرتا جا رہا ہے آئی کیو بڑھتا جا رہا ہے، ذہانت بڑھتی جا رہی ہے. اب وہ نسل نہیں ہے، اب وہ جنریشن نہیں ہے جنہیں جو بتا دیجئے ان کو ماننا پڑ جائے گا. ہو سکتا ہے آپ کا بہت اچھے اگر بچے ہوں گے، بہت اچھی تربیت ہوگی تو آپ سے اس وقت کچھ نہیں کہیں گے، خاموش ہو جائیں گے، لیکن ذہن میں بغاوت ہوگی، جو بات نہیں سمجھ میں آئے گی نہیں مانیں گے. اب سمجھ کر ماننا چاہتا ہے وہ، آپ کو جواب دینا پڑے گا. تو میں کہہ رہا ہوں، یہ تو میں نے بات یہاں بیچ میں چھیڑ دی. میں اس آڈینس میں یہ بات نہیں کر رہا کہ خدا ہے بھی کہ نہیں، اس کے کیا ثبوت ہیں. ثبوت ہیں، ایسے ثبوت ہیں، ایسے انکنکلوسیو ہیں، ایسے کنکلوسیو ہیں کہ کوئی دنیا میں منع نہیں کر سکتا. الگ بحث ہے. یہاں میں یہ مان کر چل رہا ہوں، جو لوگ سننے آئے اس بات کو، یہاں سب آستک ہیں، وہ جو مانتے ہیں کہ وہ ہے. ہم اس سے آگے چلے، وہ ہے، اس نے سرشٹی کیوں رچائی؟ وہ تھا تو کبھی اکیلا تھا، سرشٹی رچائی، انسان کم تھے، آبادی اور کم تھی، کہیں جا کے کنورج ہو رہی ہے کسی ایک کے اوپر. اگر ایک انسان سے شروع ہوئی تھی، اس انسان کو بھی کیوں شروع کیا؟ یہ پورا سسٹم کیوں چلایا اور کیوں پھیلایا؟ میں خالی عقلی باتیں کر رہا ہوں ابھی، صرف ریشنل. صرف وہ جو ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ اس کا نہیں جاننا چاہیں کہ ہمیں نہیں ضرورت ہے، آپ کے بچوں کو ہے ضرورت. اور اگر آپ نہیں سمجھیں گے اور اپنے بچوں کو ریشنلی نہیں سمجھائیں گے تو آپ کچھ بھی سمجھ رہے ہوں وہ کیا بن رہے ہیں، لیکن وہ پھر بلیور تو ماننے والے نہیں بنیں گے. تو خیر، یہاں
اس نے یہاں پر ہمیں کیوں بات یہاں سے شروع ہوئی ہے کہ مان لیجیے کسی کو کوئی اکیلا ہے اور کچھ نہیں ہے، وہ اکیلا ہے اور کچھ ہے ہی نہیں، کوئی ایگزسٹنس ہی نہیں ہے، صرف اس کا وجود ہے، صرف اس کا وجود ہے۔ کس کا؟ ہمارے مالک کا۔ مالک تو وہ ہوتا ہے جس کی کچھ ملکیت ہوتی ہے، اگر ملکیت نہیں تو مالک کس کا؟ اللہ اکبر ہم کہتے ہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، ایشور سب سے مہان ہے۔ سب سے مہان تو وہ ہو سکتا ہے جب سب ہوں، اگر سب نہیں تو سب سے مہان کون؟ سب کی ایگزسٹنس سے، سب کی موجودگی سے سب سے مہان کوئی بنتا ہے۔ سب سے مہان کوئی ہو ہی تب سکتا ہے جب جسے ہم سب کہہ رہے ہیں وہ بھی ہو، ورنہ خالی یہ ورڈز رہ جائیں گے، الفاظ جن کے کوئی میننگ نہیں ہے۔ وہ خالق ہے، کریٹر، سرشتہ۔ خالق تو تب ہوگا جب سرشتی ہوگی، مخلوق۔ اگر مخلوق نہیں تو خالق کون؟ یعنی اس کی یہ جتنے ایٹریبیوٹس ہیں، جتنی صفات ہیں، ان صفات کو میننگ، یعنی صفات ہیں اس میں ہمیشہ سے ہیں، اس کے یہ ایٹریبیوٹس سدا سے ہیں، جب کوئی نہیں تھا، لیکن یہ ایٹریبیوٹس یہ میننگ لیس ورڈ بن جائیں گے اگر دوسرے نہیں ہوں گے تو، جس کے کوئی میننگ نہیں ہے ان الفاظ کے۔ ان کو میننگ ہی ملتے ہیں مخلوق سے، دوسروں سے، ان الفاظ کو۔ راشٹرپتی، راشٹرپتی تو تب ہوگا جب راشٹر ہوگا، راشٹر نہیں تو راشٹرپتی کون؟ اگر پرجا نہیں ہوگی تو راجا کون؟ یہ اگر وہ اکیلا تھا کبھی جب کوئی نہیں تھا، تو اس کی ایٹریبیوٹس جو اس کے اندر بے پناہ، جو اس کے بہت گن ہیں، جو عظیم گن ہیں، ان کو میننگ ملے، ان کو کچھ الفاظ، اس کی کوئی میننگ ہو، اس کا اظہار ہو، یہ ضرورت ہے کہ اس کے لیے دوسرے ہوں۔ اس نے پسند کیا کہ اس کے صفات جو ہیں وہ ظاہر ہوں۔ صفات تو ایسی ظاہر ہوں گی۔ ڈاکٹر عبدالکلام صاحب چلے جا رہے ہیں سڑک کے اوپر، جو لوگ نہیں جانتے، اب تو سب جانتے ہیں، میں اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ تصور کیجئے، کلپنا کیجئے جب وہ اتنے بڑے، جب وہ راشٹرپتی نہیں بنے تھے، تب بہت سے لوگ نہیں جانتے تھے، اچانک سارا ہندوستان، ساری دنیا جان گئی۔ اس وقت کچھ پڑھے لکھے لوگ جانتے تھے۔ وہ سڑک پہ چلے جا رہے ہو تو کوئی بہت ہینڈسم، بہت اسمارٹ نہیں ہے شکل صورت فیچرز کے حساب سے، نظریں نہیں اٹھیں گی لوگوں کی، جا رہا ہے ایک انسان، نظریں ادھر اٹھیں گی بہت کوئی اسمارٹ اور ہینڈسم جا رہا ہو تو یہ تو ان کی بات ہے جو نہیں جانتے، بے پڑھے لکھے لوگ، ان سے پوچھا جائے کون یہ بتائیں کوئی کہ ڈاکٹر عبدالکلام، تو یہ سمجھیں گے کہ ہاں کوئی بڑا آدمی ہے یہ کہہ رہے ہیں، بس اس سے آگے کی بات نہیں ہے۔ کسی پڑھے لکھے کو بتاتے ہیں ہم، میں اسی وقت کی بات کر رہا ہوں جب وہ نہیں بنے تھے، ہم کسی پڑھے لکھے کو بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر عبدالکلام، تو اب وہ سمجھتا، وہ کہتا کہ ہاں ہم جانتے ہیں یہ بہت مہان ہے، بہت بڑے ویگیانک ہیں، بہت بڑے یہ بہت قابل آدمی ہیں۔ وہی سمجھ رہا ہے کہ وہ سمجھ گیا، حالانکہ وہ نہیں سمجھا، وہ نہیں جانتا، اس لیے کہ ان پڑھے لکھوں میں جنہوں نے سائنس پڑھی وہ وہی جانتے کہ دوسرے لوگ نہیں سمجھے، ہم جانتے ہیں کہ اس مہانتا کا مطلب کیا ہے۔ اور پھر سائنس پڑھنے والوں میں وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں، لیکن وہ نہیں جانتے، اس لیے کہ اس میں جو فزکس جنہوں نے پڑھی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ باقی سائنس والے اتنا نہیں سمجھ سکتے جتنا ہم جانتے ہیں کہ اس کا عبدالکلام ہونے کا مطلب کیا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں، لیکن نیوکلیر فزکس والے کہتے ہیں کہ یہ سب نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں کہ اس جگہ کا مطلب کیا ہے۔ یہ پہچان کے یہ درجے بھی الگ الگ ہیں کہ کسی ایک کی پہچان، کسی ایک کو سمجھنا کہ وہ کیا ہے، اس کے لیے بھی ہر ایک آدمی اپنی اپنی سمجھ کے حساب سے سمجھتا ہے، اور ہر ایک سمجھ رہا ہے کہ ہم جانتے ہیں، لیکن اس سے اوپر جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ نہیں جانتے۔ میں پھر واپس آ رہا ہوں کہ وہ اکیلے ہیں، وہ اکیلے ہیں تو کچھ بھی بڑے نہیں، جب تک ان کی بڑائی کے اظہار کے لیے دوسرے راشٹرپتی اگر بنے تو راشٹر ہونا چاہیے، وہ اگر بڑائی ان کی ہے تو پھر دوسروں کی موجودگی ضروری ہے۔ اس نے یہ چاہا کہ اس کے ایٹریبیوٹس ظاہر ہوں، اس کے ایٹریبیوٹس کو میننگ ملے، ہیں صفات ہیں، لیکن صفات کا اظہار تو تبھی ہوگا جب دوسرے ہوں گے۔ اس نے اپنی ایک بڑا عجیب لفظ میں بول رہا ہوں جو شاید سب لوگ نہ سمجھیں، کچھ لوگ جانتے ہوں، جنہوں نے یہ ورڈ سنا ہے ان کو بھی شاید سمجھانا پڑے گا مجھے اس کا میننگ کیا ہے۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں تب بھی شاید بہت سے نہ جانتے ہوں گے۔ اس میں سے اس نے اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا۔ پہچان بڑا چھوٹا ورڈ ہے، معرفت کا مطلب سمجھ لیجئے، معرفت کیا ہوتی ہے۔ جس نے کبھی کیلا نہیں کھایا اسے آپ کیلے کا سواد نہیں سمجھا سکتے، کیلے کا ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے یہ نہیں سمجھا سکتے، بڑی معمولی سی چیز ہے۔ دنیا کی کسی لینگویج میں وہ ووکیبلری نہیں ہے، وہ الفاظ نہیں ہے کہ موٹی سے موٹی کتاب لکھ کر بھی آپ ٹیسٹ سمجھا دیں کیلے کا کیسا ہوتا ہے۔ جس نے نہیں کھایا اسے نہیں سمجھا سکتے، کھا کر دیکھ لو ایسا ہوتا ہے، صرف ایک طریقہ ہے،
کھا کر دیکھ لے، اس کی سمجھ میں آ جائے گا کیسا ہوتا ہے. الفاظ میں نہیں سمجھا سکتے، ورڈز میں. اتنی چھوٹی سی چیز جو دن رات ہمارے سامنے ہوتی ہے وہ نہیں بتائی جا سکتی کسی کو. اسے کہتے ہیں معرفت. اس کو کیلے کی معرفت حاصل ہو گئی جب اس نے کھا لیا تو. میں ایک اور مثال دے رہا ہوں، اس میں کنٹروورسی میں بچ جائیے گا کہ اس کو ماंس کھانا جو ہے وہ اچھی بات ہے یا بری بات، اس سے الگ. جس نے کبھی ماंس نہیں کھایا، جس نے کبھی جو پیور ویجیٹیرین رہا ہے، جس نے کبھی ماंس نہیں کھایا، وہ اس کا ٹیسٹ نہیں جانتا کیسا ہوتا ہے. نہیں، اس کو سمجھایا نہیں جا سکتا جیسے کیلا نہیں سمجھایا جا سکتا. جو لوگ سمجھانا چاہتے ہیں کیسا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کٹہل کی طرح ہوتا ہے، اسے سمجھاتے ہیں. وہ ذرا سا بھی نہیں کٹہل کی طرح ہوتا. تو اب وہ سوچتے ہیں کہ یہ کیا جانتا ہے، اس لیے کہ جیسے کیلا نہیں سمجھا سکتے ایسے اسے بھی نہیں سمجھا سکتے. تو وہ یہ سوچتے ہیں یہ کن کن چیزوں کو جانتا ہے. اس میں وہ جو کلوزسٹ ان کی نظر میں ہوتی ہے اس کا نام لے دیتے ہیں، وہ حالانکہ ذرا سا بھی کٹہل کی طرح نہیں ہوتا. تو اسے معرفت کہتے ہیں کہ وہ تو صرف اگر کھا کر دیکھے تو ایسا ہوتا ہے، بس اسے معرفت کہتے ہیں. اس نے یہ چاہا کہ اس کی ذات، اس کے لیے جو کلوزسٹ ورڈ ہندی میں آتا ہے وہ ایشور پراپتی ہے. ایشور پراپتی کا یہ ارتھ نہیں ہے، وہ مسٹیکنلی لیا گیا ہے کہ کوئی اسی کے اندر گھس جانا، اسی میں سما جانا. ایشور پراپتی اسے کہتے ہیں، یا گاڈ ریئلائزیشن جسے کہتے ہیں انگلش میں. کلوزسٹ ورڈ جو انگلش میں ہے معرفت کے لیے وہی ہے. پہچان بڑا چھوٹا لفظ ہے. اب اس کے لیے کہ اس کی معرفت کون سی سرشٹی اس کے سارے ایٹریبیوٹس کو سمجھ سکے تبھی تو اظہار ہوگا. تو اس کے ایٹریبیوٹس کو جو سمجھ سکے وہ کون ہوگا، اس میں کم سے کم بدھی ہونی ضروری ہے، وویک ہونا ضروری ہے. کم سے کم اتنی انٹیلیجنس ہو. کتا بلی میں بھی عقل ہوتی ہے، انٹیلیجنس ہوتی ہے، وہ معرفت کا حق ادا نہیں کر سکتے گاڈ ریئلائزیشن کا. انسان ہم کہہ سکتے ہیں، چونکہ انسان ہم جتنی سرشٹی کو جانتے ہیں اس میں سب سے انٹیلیجنٹ انسان ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کم سے کم اتنے درجے کی عقل یا انٹیلیجنس ہونی چاہیے جو انسان میں ہے، تب وہ شاید کبھی گاڈ ریئلائزیشن یا ایشور پراپتی یا معرفت کی بات تک پہنچ سکے، جس کے لیے جو اس نے اللہ نے چاہا یا ایشور نے چاہا تھا. انداز پتہ یہ چلا کہ انسان کو پیدا کرنا چاہتا تھا وہ، لیکن انسان یہاں زندہ نہیں رہ سکتا اکیلا. انسان کو کھانے پینے کی ضرورت ہے، انسان کو ویجیٹیشن کی ضرورت ہے، انسان کو اینیملز کی ضرورت ہے. اور ان سارے اینیملز کی ضرورت ہے جس ایکولوجیکل بیلنس کی ہم بات کرتے ہیں جو اس زمین پر ہے، ان سب کی ضرورت ہے. اس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا. میں ایک چھوٹا سا مثال، ایک واقعہ بتاؤں، بہت پرانا 60s کا واقعہ ہے. میری عمر کم تھی اس وقت کا مجھے ایک واقعہ یاد ہے، میں نے پڑھا تھا کہ کوریا کی بات کی یا کمبوڈیا کی، اس میں مجھے کنفیوژن ہو گیا ہے. یا کوریا کی یا کمبوڈیا کی ایک مہاماری پھیلی، ایک بیماری جو تھے، انفیکشن پھیلا اور اس کے اندر بہت بڑی تعداد، ہزاروں لوگ مر گئے. اور وہ ان نون تھی، جب تک ڈائگنوز ہو جب تک ہزاروں لوگ مر چکے تھے. ہزاروں اس دور میں بہت بڑی تعداد ہوتی تھی، اب جیسے لاکھوں مر جائیں. تو ہزاروں لوگ اس وقت تک مر گئے، پتہ نہیں چلا کہ یہ بیماری کیا ہے. پھر اس کے بعد اس بیماری کا جب پتہ چلا، وہ جو انویسٹیگیشن ہوا کہ ہوا کیا تھا، ہوا یہ تھا کہ لکڑ بگھوں نے جنگل میں، آس پاس کے جنگل میں جو ہائناز ہوتے ہیں لکڑ بگھے، انہوں نے وہ کچھ بڑھ گئے تھے، تعداد میں بڑھ گئے تھے، سنکھیا میں. انہوں نے پاس کی آبادی پہ بارڈر ایریاز میں اٹیک اور حملے شروع کر دیے. کچھ بچوں کو اٹھا کر لے گئے، 2-4، کچھ بکریوں یا کچھ جانوروں کے اوپر حملہ کیا، چھوٹے جانوروں کو کچھ کو اٹھا کر لے گئے. ہنگامہ مچ گیا. اس وقت یہ اتنا اینیمل کنزرویشن کی بات اس دور میں نہیں تھی. اس زمانے میں گورنمنٹ نے اعلان کیا، پرائز رکھا اس کے اوپر، لکڑ بگھے مارنے کے اوپر انسینٹیو رکھے، پرائز اناؤنس کیا. لوگ اپنی اپنی گند اور اپنے اپنے ہتھیار لے کے نکل گئے جنگل میں، اس لیے کہ انعام کا اعلان ہوا تھا، انسینٹیو ملے تھے. بہت سے لکڑ بگھے مار دیے انہوں نے. لکڑ بگھے جب بہت سے مار دیے تو جنگل کے اندر جو جنگلی جانوروں کا صفایا سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ میں اسپیڈیلی جو جانور کرتا ہے وہ لکڑ بگھا ہوتا ہے. بھیڑیا اور شیر اور چیتا ان سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ میں جنگل میں جو جنگلی جانور ہزاروں یا سینکڑوں جو روز مرتے ہیں، ان کے صفائی کی ضرورت ہوتی ہے. یہ نیچر کا اپنا بیلنس ہے، انتظام ہے کہ لکڑ بگھا سب سے زیادہ تیزی سے اسے صاف کرتا ہے. جب لکڑ بگھے جو ہیں وہ ایک خاص بیلنس سے کم رہ گئے تو پھر جنگل میں وہ جانور بچنے شروع ہو گئے اور سڑنے شروع ہو گئے، اور کچھ بیماری وہاں پر پھیلی، اور وہ بیماری وہاں جنگل سے بارڈر کے ایریاز کے اندر آئی جو لکڑ بگھوں سے مرنے والے جانوروں سے بنی تھی. تو کچھ لکڑ بگھے بڑھ گئے تھے بیلنس سے، تو کچھ انسانوں کے بچے جو ہیں وہ اٹھا کر لے گئے تھے. وہ 5-7 بچے لے گئے تھے، کچھ جانور اٹھا کر لے گئے تھے، اتنا نقصان ہوا تھا. اور جب لکڑ بگھے جتنا جو بیلنس تھا اس سے کم ہو گئے تو ہزاروں انسان مر گئے. اب ہمیں نہیں معلوم کہ یہ ایکولوجیکل بیلنس بگڑا ہے، یہ توازن بگڑا.
ہمیں کے لیے جنگل میں لکڑ پک گئے تھے، ہمیں نہیں معلوم تھا. ایسی ہی دنیا کے اندر اور جو کچھ بھی یہاں پر جن کو بنایا گیا، جن جانوروں کو اور جس ویجیٹیشن کو، وہ انسان کو باقی رکھنے کے لیے، یہاں سے ہمیں بنانے کے لیے سلسلہ چلا. وہاں سے نیبیولا سے اگر چلا تو، یا اگر اس سے پہلے کا ہے، اس سے پہلے کے ہمیں نہیں معلوم ابھی تک. وہاں سے گلیکسیز کہکشائیں بنی، وہاں سے پھر سولر سسٹمز جو ہیں، آکاش گنگ، وہاں سے پھر جو سولر سسٹمز جو ہیں، نظام شمسی چلے، سور منڈل، اور پھر اس کے اندر ہماری زمین، اور ہماری زمین کے اوپر ہم. یہ اربوں سال سے سلسلہ، وہ جو انفائنائٹ ہے اس کے لیے اربوں سال کچھ نہیں ہوتے، ہمارے لیے بہت لمبا سال، ہمارے لمبا پیریڈ ہے، اس کے لیے بہت چھوٹا سا ٹائم تھا یہ. اور پھر اس کے بعد الٹیمیٹلی پہلے ویجیٹیبل کنگڈم، اور پھر زمین کے اوپر کچھ نہیں تھا، آگ کا گولا تھی. پہلے یہاں پر پیڑ پودے آئے، پھر یہاں پر اینیمل کنگڈم شروع ہوئی، اور اس کے بعد پھر انسان زمین پر آیا، چاہے جیسے آیا ہو. ابھی ہم اس پر بھی بحث نہیں کرتے کہ جنت سے کسی ایک کو اتارا گیا، یا یہاں پر ایوولوشنری پروسیس، وکاس کی پرکریا کے ذریعے بندر بن مانس سے انسان بن گیا. ابھی اس پہ بھی بحث نہیں کر رہے ہیں. لیکن اس کرم کے بعد آیا، سب سے بعد میں پھر زمین پر انسان آیا. ورنہ زندہ کیسے رہتا اگر اس سے پہلے آ جاتا تو؟ جب انسان